السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے دعا استخارہ کو یاد کرنے کے لیے ہمارا سمجھیں آپ آخری لیسن ہے اور فورتھ لیسن ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں اس کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے شیطان کے شرور سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں طلب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہیں بہت زیادہ۔ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اپنے آخری لیسن کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم پوری دعا کو یاد کریں گے۔ اس کے بعد آسانی سے ہم اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو مانگ سکتے ہیں، تو ضرور پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا پہلے شروع سے اسٹارٹ سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اینڈ میں ہم اس کو یاد کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں اسٹارٹنگ سے پڑھتے ہیں۔ اللہم انی استغفرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے سبب خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے سبب تجھ سے طاقت مانگتا ہوں۔ اور آگے مانگنا ہے کہ وہ اسألک من فضلک العظیم، اور بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ فضل عظیم کا۔ فإنک تقدر ولا اقدر، بے شک تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی قدرت رکھنے والا ہے۔ ولا اقدر، میں قدرت نہیں رکھتا، تیری قدرت ہے ساری، میری قدرت نہیں ہے۔ وتعلم ولا اعلم، اور بے شک تجھے علم ہے، جو بھی علم ہے تجھے علم ہے، مجھے تو نے تھوڑا سا عطا کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو پورا علم رکھنے والا ہے۔ تو آگے ہم مانگ رہے ہیں وانت علام الغیوب، اور تو ہی علام الغیوب ہے، ہر بات کا، پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، اے میرے رب، اگر اس کام میں تو جانتا ہے کہ اس کام میں اگر میرے لیے بہتری ہے، تو دین کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے اگر اس میں بہتری ہے میرے لیے، تو میرے لیے کیا کر؟ فقدرہ لی ویسرہ لی، اس کام کو میرا مقدر کر دے، ویسرہ لی، میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور صرف اتنا ہی نہیں کر بلکہ اس کے اندر میرے لیے برکت بھی لکھ دے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تو جانتا ہے کہ ان ھذا الامر، یعنی اس کام میں، جس کام، جو بھی آپ استخارہ کریں جس کام کے لیے، یہاں پر آپ اپنا نام لے سکتے ہیں اپنے کام کا، ٹھیک ہے۔ ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی، اگر میرے لیے اس کام میں، جس کام کے لیے میں استخارہ کرنے بیٹھا ہوں تجھ سے، تو اس کام میں اگر میرے لیے ذرا برابر بھی شر ہے، برائی ہے، تو کیا کر؟ مطلب دین کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے الفاظ وہی ہیں، سیم ہیں اوپر والے، بس ادھر خیر آئے گا، ادھر شر آئے گا۔ اگر یہ کام میرے شر کے اعتبار سے، برائی کے اعتبار سے میرے لیے بہتر نہیں ہے، میرے لیے برائی ہے، یہ دین کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی، تو کیا کر؟ فَاصْرِفْهُ عَنِّی، اس کو مجھ سے دور کر دے۔ اور کیا ہے؟ وَاصْرِفْنِی عَنْهُ، اور وَاصْرِفْهُ عَنِّی، فَاصْرِفْهُ عَنِّی، اس کام کو مجھ سے دور کر دے۔ وَاصْرِفْنِی عَنْهُ وَاقْدُرْ لِیَ الْخَیْرَ حیث کان، اور اس کے بعد ہم مانگ رہے ہیں کہ اور جہاں کہیں بھی میرے لیے خیر چھپا ہے نا، جہاں کہیں بھی میرے لیے خیر ہو، اس کو میرا مقدر بنا دے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ؟ ثم ارضنی بہ، بس جب خیر بنا دے اس کو میرے لیے، تو پھر اس پر مجھے راضی بھی کر دے۔ ہمیں اکثر جو چیز مل جاتی ہے ہم اس پر راضی نہیں ہوتے، ہم یہ سوچتے ہیں ہاں یہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہتری ہوگی، لیکن اس پر راضی نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی بات راضی ہو جائے، ہمارا دل راضی ہو جائے، سکون میں آ جائے کہ ہاں یہی میرے لیے خیر تھا، اور اگر یہ میرے لیے خیر ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچا دیا یہ، تو بھلے ہمارے لیے، ہمیں جتنی بھی بری وہ چیز لگ رہی ہو، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں میرے لیے اس میں خیر ہے، میرا دل اس پر راضی ہونا چاہیے، میرے دل میں اس کام کے لیے سکون ہونا چاہیے، تسکین ہونی چاہیے۔ تو صرف اتنا ہی نہیں مانگ رہے ہم اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو ہم سے دور کر دے، بلکہ جب دور کر دے تو راضی بھی کر دے، اور اگر کوئی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، خیر ہے، تو اس کو بھی ہم سے اگر قریب کر رہا ہے تو اس پر بھی ہمیں راضی کر دے۔ تو یہ باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے بہت اللہ تعالیٰ جو ہے
ہر بات کو جاننے والے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے خیر ہے اور کیا چیز ہمارے لیے شر ہے. تو ہم جس چیز کو جو ہے وہ شر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ چیز ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. اور کیونکہ پیچھے کی باتیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ ہمارے لیے پیچھے کیا چھپا ہے. اور جس چیز کو ہم جو ہے اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں ہمارے لیے خیر لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ہو سکتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور جس چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہو، لیکن تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ بس فرماتے کہ تم نہیں جانتے ہو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں، جو کام ہمارے لیے ہو رہا ہے، اگر میں نے استخارہ کیا ہے اور جو کام پھر میرے لیے ہو رہا ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ مجھے خیر دے رہے ہیں، اگر وہ مجھ سے دور ہو رہی ہے تو بھی خیر ہے اور اگر میرے قریب آ رہی ہے تو بھی خیر ہے. تو ہم جو ہے اس میں تھوڑے سے ہو جاتی ہے کہ جو چیز ہمیں اگر مل رہی ہوتی ہے تو سمجھ رہے ہیں ہم صحیح ہے، ہمارے لیے خیر ہے تو صحیح ہے. لیکن جب ہم سے وہ چیز دور ہو رہی ہوتی ہے جس کے ہمارے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے، تو ہم یہ اپنی سمجھیں شیطان ہمارے سامنے آتا ہے، اور شیطان جو ہے نا ایڑیا، تو شیطان تو سمجھے ہمارے لیے پیچھے پڑا ہوا ہی ہے نا کہ ہم دور ہو جائیں اس چیز سے. تو شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں، یہ چیز جو ہے تم نے جو ہے وہ استخارہ کر کے غلط کیا، یہ تمہارا استخارہ صحیح نہیں نکلا. یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کہ آج کل عام طور پر ہیں. تو اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی تقدیر ہے نا اس پر راضی رہنا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہیں، وہ سننے والے ہیں. کوشش کیجئے کہ ہم دوسروں سے شیئر کرنے کے بجائے ہر بات کو، ہر چھوٹے مسئلے کو اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں. وہی سننے والے ہیں. اور دیکھیں کتنے بہترین الفاظ آئے دعا کے کہ تو ہی جانتا ہے، تو ہی غیب کا جاننے والا ہے، تو ہی قدرت رکھنے والا ہے، میری کوئی قدرت نہیں ہے، میں تو بالکل بے بس ہوں. تو اس بے بسی کو فیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جایا کریں، اور جو بھی کام ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ خیر پیدا کر دیں گے اگر استخارہ کریں گے. تو بہت ساری باتیں ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو تو اس کورس کے حوالے سے، یا پھر کچھ باتیں رہ گئی ہوں جو آپ کا مائنڈ کلیئر نہ ہوا ہو، جو آپ کو ذہن میں ہو کنفیوژن، تو آپ پوچھ سکتے ہیں میسج کر کے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم کورس کو اپنے یہیں تک رکھتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کورس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں، بہت ساری ہمیں توفیق دیں کہ ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، اور ہمارے لیے ہم سے اللہ تعالیٰ قبول کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ایک نئے کورس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.